للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب القدر سامعین ذوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی رب کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے آپ سب محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جب ہم سب کے جسموں سے جان نکل رہی ہو ہم سب کے ہونٹوں پہ نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. جس طرح کپڑوں اور برتنوں کو اگر یہ گندے ہو جائیں تو ان کے لیے صابن ہے، سرف ہے، کوئی بھی چیز ہے. تو جب آپ کپڑوں کو گندے ہوں تو سرف سے دھوئیں یا صابن سے دھوئیں تو وہ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں اور خوشبو بھی آنے لگتی ہے. اسی طرح جب برتن گندے ہو جائیں تو آپ ان کو بھی کسی نہ کسی چیز سے صاف کرتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتے ہیں. تو صاف جب ہوتے ہیں تو وہ کپڑے ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں، خوشبو بھی آتی ہے، ہم انہیں پہنتے ہیں. پھر اسی طرح برتن ہیں، جب تک گندے ہوں گندا برتن ہو نا تو دوبارہ سے ہم اس کے اندر کھانا ڈال کے نہیں کھاتے بلکہ اسے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ دھل جاتا ہے پھر اسی میں ہم کھانا ڈالتے ہیں اور کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح لوگوں اگر تمہارے دلوں کو گناہوں کا زنگ لگ جائے تو اس کو دھونے کے لیے نا ایک ہی وظیفہ ہے اور وہ اس وظیفے کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وظیفہ ہے. اگر دل کو زنگ لگ جائے نا، دل کالا ہو جائے، سفید کپڑے پہن رکھے ہیں نا، سیاہی گر جائے یا کوئی کالی چیز لگا دے تو یہ کالا ہو جائے گا. اسی طرح دل کو بھی جب انسان بندہ مومن گناہ کرتا ہے نا تو اس کا دل سفید ہوتا ہے. کیونکہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوتا ہے اس کے دل میں. لیکن جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے نا تو کالا دبا لگ جاتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے پھر کالا دبا، پھر گناہ کرتا ہے پھر کالا دبا. تو وہ نا یوں گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو بندہ مومن کا دل سفید نور ہوتا ہے سفید تو وہ کالا ہوتا چلا جاتا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں جب تمہیں یہ محسوس ہونا کہ ہمارا دل کالا ہو گیا، یہ پتہ کس طرح چلے گا کہ اللہ کا ذکر کرنے کو دل نہیں چاہے گا. مسجد میں آئیں گے تو مسجدوں میں ہمارا دل نہیں لگے گا. کوئی بھی نیک بات کر دے تو ہمارا نیک بات سننے کو دل نہیں کرے گا. تو صدیق اکبر کہتے ہیں سمجھ جانا کہ تمہارے دل کو زنگ لگ چکا ہے گناہوں کا. صدیق اکبر کہتے ہیں پھر کونے میں نا ایک کونے میں بیٹھ کر نبیوں کے امام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا.
پھر میرا رب آئے گا جب تم پڑھو گے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم زبان سے پڑھ رہے ہوگے، میرا رب تمہارا دل دھو رہا ہوگا۔ پھر جب تم پڑھتے جاؤ گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا دل سفید موتی کی طرح چمکنے لگے گا۔ پھر جب تم سو گے نا، آنکھیں بند کرو گے، مدینے والے محبوب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ دکھوں نے گھیر رکھا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے اگر مدینے میں تو درود پڑھو۔ درود پڑھو مومنوں کرینے سے، حضور خود چلے آئیں گے مدینے سے، جانے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی شہر مدینہ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے دیدار کرا جائیں گے۔ تو محبتوں کا ضرور اظہار فرمایا کریں، پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں سے جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ اللہ کے ولیوں کی شان کے متعلق ہے۔ میں جانتا ہوں میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، پر صحیح وقت پہ آ گیا، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک تھا، وہ گزر گیا۔ جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی جمعے میں وہ بیان کر رہا تھا، تو آج موقع ملا تو انشاءاللہ اس جمعے اگلے جمعے اللہ کے ولیوں کی شان کے متعلق ہی میرا موضوع رہے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو موت آ جائے نا تو وہ پھر انسان نہ ختم ہو جاتا ہے، بس گیا، موت آ گئی بس انسان ختم ہو گیا، اس کا نام ختم ہو گیا، بس گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، پر ایسا نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بڑے سمجھنے والی بات ہے، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو بات کہی، علامہ اقبال علیہ، کچھ لوگ نا اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے لیکن شہر اقبال کو مانتے ہیں، اقبال کو مانتے ہیں لیکن اقبال کی نہیں مانتے، نام لیتے ہیں اقبال کی لیکن اقبال نے جو کہا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ بعض لوگ اللہ کے ولیوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں تم مزاروں پر کیوں جاتے ہو، تم مر کے مٹی ہو گئے، تم اب وہاں کیا لینے جا رہے ہو۔ لیکن اقبال علیہ رحمہ کو مانتے ہیں، لیکن جو علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا وہ نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان پر موت آئی، وہ گیا، ختم ہو گیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں انسان تو موت کو، ایک غافل انسان تو موت کو اختتام زندگی سمجھتا ہے، یہ شام زندگی ہے، صبح دوام زندگی ہے۔ موت انسان کو مارتی نہیں ہے، انسان کے برے اعمال انسان کو مار دیتے ہیں، اس کا نام ختم کر دیتے ہیں۔ یہ موت انسان کو نہیں مارتی۔ اگر موت انسان کو ختم کر دیتی نا تو آج ممبر و محراب پر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہ لیا جا رہا ہوتا، کیونکہ کئی سو سال پہلے شیخ عبد القادر جیلانی پر موت آ گئی لیکن آج تک نام لیا جا رہا ہے۔ موت ختم نہیں کرتی، ختم کرتی ہوتی تو بابا فرید کا نام آج تک نہ لیا جا رہا ہوتا، داتا علی حجویری کا نام نہ لیا جا رہا ہوتا، جتنے اللہ کے ولی گزرے ان کا نام نہ لیا جا رہا ہوتا۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ جب انسان دنیا سے محبت کر بیٹھتا ہے نا، اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر بیٹھتا ہے، ان دونوں انسانوں میں بڑا فرق ہے۔ جو انسان دنیا سے محبت کر بیٹھتا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، وجہ کیونکہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم تو وہ انسان بھی ختم۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی ہوتی ہے نا، اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جنہوں نے رب سے دوستی لگائی ہے نا، پھر جب وہ چلے جاتے ہیں نا، رب ان کا نام قیامت تک زندہ رکھتا ہے اور ہمیشہ ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ پھر وہ مرتے نہیں ہیں، انسان کے برے اعمال انہیں مار دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سائنس اگر آپ اٹھائیں نا، اسے دیکھیں، اسے پڑھیں، تو سائنس یہ کہتی ہے جب تم اپنے مردے کو دفناتے ہو نا تو کئی دنوں کے بعد اس کا جسم پھولتا ہے، پھر پھٹتا ہے، پھر کیڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ کیڑے نا اسی جسم کو، اسی گوشت کو کھاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کا جسم ختم،
پھر کیڑے اپنی بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ سائنس یہ کہہ دیے، عشق والے تو کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا صلی اللہ یار تم جسم کی بات کر رہے ہو، عشق تو یہ کہتا ہے کہ کفن بھی میلہ نہیں ہوتا، تم کہتے ہو کہ جسم ختم، پھر تم قبروں پر کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ عشق والے کہتے ہیں یار شیخ عبد القادر جیلانی تو اپنی قبر میں آج بھی زندہ ہے۔ ہاں زندہ ہے۔ علماء نے کیا فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں دیکھو نا، انڈے شریف کی تو سب زیارت کرتے ہیں نا، دن میں انڈا سب نے دیکھا ہے نا، سب زیارت کرتے ہوں گے، روزانہ کرتے ہوں گے نا۔ انڈے میں کوئی کھڑکی لگی ہے، کوئی سوراخ ہے کہ کہیں سے کوئی پانی اندر چلا جائے، کوئی خوراک اندر چلی جائے؟ انڈا تو پورا بند ہوتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کئی دنوں کے بعد چوں چوں کرتا ہوا چوزا زندہ نہیں نکلتا؟ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ تو علماء فرماتے ہیں یار انڈا بند، نہ کھڑکی ہے نہ سوراخ ہے، لیکن چوزا اندر زندہ ہوتا ہے چوں چوں کرتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ قدرت والا، وہ شانوں والا رب بند انڈے میں چوزے کو زندہ رکھ سکتا ہے، تو مجھے بتاؤ نا وہ رب بند قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ وہ رب بند قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ وہ داتا علی حجویری کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ وہ بابا فرید کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ دیکھیں نا پیر مہر علی شاہ صاحب، یہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور کیسے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے پاس نا ایک انگریز آیا، پھر میں آپ کو یہ بات سناتا ہوں۔ انگریز آیا نا تو اس کے پاس دوربین تھی، تو وہ نا پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس آ کر نا دوربین سے دیکھنے لگا۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے میاں کیا ہے یہ؟ تو کہنے لگا حضرت یہ دور کی چیز کو نا قریب کر کے دکھاتی ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں نا تسبیح تھی۔ کہا یہ جو میری تسبیح ہے نا اس کے ایک دانے کے اندر دیکھ، صرف ایک دانے کے اندر۔ تو انگریز نے جب پیر مہر علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کے ایک دانے کے اندر دیکھا نا، تھا تو پاکستان لیکن اسے لندن میں اپنا گھر نظر آ رہا تھا، بلکہ گھر بھی نظر آیا، اور گھر میں یہ بھی دیکھا کہ میری ماں مری ہوئی ہے۔ تو کہا تیرے جو ہاتھ میں نا وہ دور کی چیز قریب کرتی ہے، میرے ہاتھ میں جو تسبیح ہے نا اس کا ایک دانہ لندن بھی دکھاتا ہے، لندن میں تیرا گھر بھی دکھاتا ہے، یہ بھی دکھاتا ہے کہ تیرے گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ ہاں یہ بھی دکھاتا ہے، اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہوتی ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب اس درجے کے اللہ کے ولی تھے۔ اپنے مریدوں کے ساتھ نا یہ بابا فرید کے نا عرس پر گئے، تو مریدوں کے ساتھ تھے تو بیٹھے تھے، تو کسی نے نعرہ لگا دیا، حق فرید یا فرید کا نعرہ لگا دیا، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ تو مجمع سے نا ایک شخص کھڑا ہوا، کہا حضرت ہم محفل میں آئے ہیں، یہاں تو اللہ اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے، یہاں تو نعرہ یہ لگنا چاہیے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق چار یار، نعرہ حیدری علی، یہ نعرہ لگنا چاہیے، لیکن یہ آپ کی موجودگی میں حق فرید یا فرید ہو رہا ہے، یہاں تو حق اللہ یا اللہ ہونا چاہیے، یہاں حق فرید یا فرید کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہا یار تو اعتراض نہ کر بیٹھ جا۔ کہا نہیں مجھے بتائیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا یار تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ کہا مجھے لگتا ہے سمجھ کے نہیں پڑھا۔ کہا سمجھ کے پڑھا۔ کہا پھر تجھے نا مجھ جیسا پیر نہیں ملا ہوگا پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے مجھ جیسا پیر نہیں آیا۔ کہا وجہ بات کیا ہے یہ حق فرید یا فرید؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فذکرونی، رب فرماتا ہے جو مجھے یاد کرے گا، فذکرونی بندے مجھے یاد کر، اذکرکم میں تجھے یاد کروں گا۔ گا جو ہے نا یہ مستقبل کی خبر دیتا ہے، ماضی کی اگر بات ہو نا تو یاد کیا، حال کی بات ہو تو یاد کروں، اور مستقبل کی بات ہو تو یاد کروں گا۔ اذکرکم کو سمجھیے گا۔ بابا فرید پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں بابا فرید دنیا میں یہاں رہے تو وہ کیا کرتے رہے؟ کہا اللہ اللہ کرتے رہے۔ کہا لوگوں کو کیا بتا؟ کہا اللہ اللہ
بتاتے رہے، اللہ اللہ کرواتے رہے. کہا پھر سمجھ جانا بابا فرید ساری زندگی فذکرونی اللہ 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 کرتا رہا. اب بابا فرید چلا گیا تو رب اپنے بندوں سے حق فرید یا فرید کروا رہا ہے. فذکرونی فذکرونی اذکرکم. یار کر تو دیکھو نا. تو یہ نہ سمجھ، آج بہت ساری ادھر سے بھی آپ ریلوے اسٹیشن جائیں نا تو سارے آ جاتے ہیں، ایک ادھر سے کھینچتے ہیں میاں سامان ہمیں اپنا دے دو، دوسرا آتے ہیں میاں سامان ہمیں اپنا دے دو، تیسرا آتے ہیں میاں سامان ہمیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے نا. آخر میں اسے غصہ آتا ہے، کہتے ہیں میں اپنے بچوں سے اٹھواؤں گا، تجھے کوئی نہیں دینا. ہوتا ہے نا ایسے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو ادھر سے آپ کہیں میاں ہم تو اسی پر عمل کریں گے جو ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے، ہم نے ادھر ادھر نہیں جانا، جائیں گے تو پھنس جائیں گے. بعد میں کہتے ہیں 20 روپے، پھر جب سامان رکھ دیتے ہیں نا گاڑی کے پھر کہتے ہیں 100 روپے نکالو، پھر بندہ پھنس جاتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں پھر. تو اللہ آج کے اس دور میں نا، یہ کرامت پر انشاءاللہ میں اگلے جمعے بات کروں. اللہ نے نا ہم نے پتہ ہے کیا ہم نے مار کب کھائی؟ جب ہم نے ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی بانا جنہوں نے انگلیوں میں 4 انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، آنکھوں کے سامنے شریعت کو توڑا ہے. مرد کو تو ایک ہی انگوٹھی، انگلی کی ایک انگلی پر ایک انگوٹھی جائز ہے مرد کے لیے پہننا، اور وہ بھی 4.5 ماشے کم چاندی ہو، 4.5 ماشے سے زیادہ نہ ہو. لیکن ہم نے ان لوگوں کو ولی کا درجہ دیا، ان لوگوں کو مجذوب کہا جنہوں نے انگلی میں ایک نہیں 4 انگوٹھیاں پہن رکھی ہوتی. ہم کہتے ہیں یار تو بڑا پہنچا ہوا ہے، کیونکہ شریعت کی بڑھ چڑھ کر تو ہی تو مخالفت کر رہا ہے، زیادہ ہی پہنچا. یہ غلط ہے. اللہ کے ولیوں کو پہچانے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. رب نے فرمایا میرے ولی نہ تو ڈرتے ہیں نہ خوف کھاتے ہیں، لیکن میرے ولیوں کی شان پتہ ہے کیا ہے؟ الذین آمنوا. ایک تو میرے محبوب کا دامن پکڑا ہوگا، دوسرا وکانوا یتقون، متقی بڑے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے. کرامت اگر آپ کسی کے دیکھیں تو آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہوگا. کرامت اللہ کے ولیوں کی نشانی نہیں ہے. میاں وہ پیر اللہ کا ولی نہیں ہے جو ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، شام میں تو حجرے میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں میری نماز مدینے میں ہو رہی ہے. آپ کا وہ امام اللہ کا ولی ہے جو 5 وقت مصلی پہ آپ کو وقت پر دکھائی دیتے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. لیکن حجرے میں بیٹھا ہوا وہ پیر صاحب جو ہے نا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. سمجھیے ان باتوں کو، ذرا غور کریے. وَقَانُوا يَتَّقُونَ. پیر اڑ کر دکھائے تو اللہ کا ولی مانیں گے، کوئی ہاتھ میں چاندی ہو تو سونا بنائے تو اسے اللہ کا ولی مانیں گے؟ نہیں. اللہ کا ولی تو وہ ہے جو رات کی تنہائیوں میں مصلی بچھا کر آنکھوں سے آنسو نکال کر اللہ کو رب یاد کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور رب تعالیٰ نے نا اللہ کے ولیوں کی ایک شان بیان کی، کئی ساری صفات ہیں. میں صرف اس پر بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے ولیوں کے ایک نشانی یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. جب اللہ کے ولی زمین پر چلتے نا تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں، صبر کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. اور جب وہ راستے میں چل رہے ہو نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کوئی جاہل انہیں پکڑے نا اور ادھر سے کھینچے ادھر سے تو وہ اس سے نا بات نہیں کرتے، اپنا علم کا روب اس جاہل پر نہیں جماتے. پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما. میاں تو بڑا ڈادے مجھے سلام کر دیا، میاں تو بڑا ڈادے مجھے جانے دے، میں تجھ سے نہیں جیت سکتا. اللہ کے ولی تکبر نہیں کرتے. پتہ ہے تکبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے ولیوں نے یہ حدیث قدسی پڑھ رکھی ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے نا، تکبر، رب نے ارشاد فرمایا یہ تو کبریائی ہے نا، کبریائی یہ مجھ رب کی چادر ہے، اور جو اس سے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں تو اس سے پاش کر دوں گا، میں اسے برباد کر دوں گا. اللہ کے ولیوں کو پتہ ہے جب ہمارے اندر میں آ گئی نا تو وہ فرشتہ تھا نا لیکن اس میں نے اسے شیطان بنا دیا. تو اللہ کے ولیوں کو پتہ ہے جب ہمارے اندر میں آ گئی نا تو ہم بھی شیطان ہی بن جائیں گے. تو وہ اپنے اندر نا میں کو نہیں آنے دیتے، بڑی عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے.
حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو بلول دانا سے ملاقات ہو گئی، تو سلام کیا، کہا بلول صاحب السلام علیکم۔ بلول دانا کہنے لگے وعلیکم السلام۔ تو بلول دانا نے کہا حضرت آپ کون ہیں؟ تو جنید بغدادی کہنے لگے میں جنید ہوں۔ تو بلول دانا کہنے لگے وہی جو بڑے عالم ہیں، بڑی شہرت ہے جن کی؟ کہا ہاں میں وہی جنید ہوں، میری بڑی شہرت ہے، بیانات کرتا ہوں، بڑی شہرت ہے لوگوں میں۔ تو بلول دانا نے بٹھایا، کہا میاں بیٹھیں گے آپ؟ حضرت جنید بغدادی کہنے لگے ہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو بلول دانا کہنے لگے آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کھانے کے آداب آتے ہیں؟ آئے ہائے۔ تو جنید بغدادی کہنے لگے ہاں ہاں آتے ہیں کھانے کے آداب۔ تو بلول دانا کہنے لگے بھائی بتا نا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کھانے کے آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہاتھ دھو، پھر بسم اللہ پڑھو، پھر سیدھے ہاتھ سے نوالا بناؤ، منہ میں ڈالو، چبا چبا کر کھاؤ، پھر یہ جب دوزخ بھر جائے پھر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہہ کے نکل جاؤ۔ بہلول دانا کھڑے ہوئے سامان سمیٹا، کہا تجھ سے تو بات ہی نہیں کرنی، اتنا بڑا عالم ہے تجھے تو کھانے کے آداب ہی کوئی نہیں آتے۔ بہلول دانا آگے چلے گئے، پیچھے پیچھے حضرت جنید بغدادی، مریدوں نے پکڑ لیا حضرت اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے پیر، ہمارے سامنے وہ ایک فقیر صاحب کی بے عزتی کر کے چلا گیا۔ کہا خاموش ہو جاؤ۔ بہلول دانا آگے آگے، جنید بغدادی بہلول دانا کے پیچھے پیچھے۔ اللہ کے ولیوں میں میں پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر تو کڈ دریا دے وچ پھر تو رج کے نا، مچھلیاں وانگو تالیاں لا، پھر بھی تیری بونی مکنی، پہلے تو اپنی میں مکا۔ جنید بغدادی پیچھے پیچھے، بہلول دانا ایک جگہ بیٹھے، پیچھے مڑے، کہا کون؟ جنید بغدادی نے پتہ ہے کیا کہا؟ حضرت میں وہ ہوں جسے کھانے کے آداب کوئی نہیں آتے۔ یہ جملہ اگر آپ سمجھ جائیں، اگر یہ جملے آپ کے دلوں پہ دستک دے رہے ہیں تو سمجھیے بات کی گہرائی کو۔ حضرت میں وہ ہوں جسے کھانے کے آداب، تو بہلول دانا کہنے لگے اچھا یہ بتائیں کھانے کے آداب تو نہیں آتے، یہ بتائیں گفتگو کرنے کے آداب آتے ہیں؟ جنید بغدادی کہنے لگے ہاں آتے ہیں۔ کہا بتائیے، مختصر کر رہا ہوں، کہا بتائیے۔ کہا گفتگو کے کلام کے آداب یہ کہ لوگوں کی ذہنی سطح پہ اتر کے بات کرنا۔ بہلول دانا پھر کھڑے ہوئے، سامان اٹھایا، کہا میاں نہ تجھے کھانے کے آداب آتے ہیں نہ گفتگو کرنے کے، میں نے تجھ سے بات کوئی نہیں کرنی۔ بہلول دانا آگے آگے، پیچھے پیچھے حضرت جنید بغدادی، آگے جا کر بہلول دانا پھر بیٹھے، پھر جنید بغدادی۔ بہلول دانا نے کہا بھائی کون؟ جنید بغدادی کہنے لگے حضرت میں وہ ہوں جسے نہ کھانے کے آداب آتے ہیں نہ بولنے کے آداب آتے ہیں۔ آئے ہائے، پھر بھی تیری بونی مکنی، پہلے تو اپنی میں مکا۔ تو بہلول دانا کہنے لگے حضرت پھر یہ بتائیں آپ کو سونے کے آداب آتے ہیں؟ جنید بغدادی کہنے لگے ہاں آتے ہیں۔ کہا کیا ہیں؟ کہا عشاء کی نماز آرام سے پڑھو، اس کے بعد اللہ اللہ کرو، نبیوں کے امام پہ درود بھیجو، اور سورہ واقعہ سورہ ملک پڑھ کے سو جاؤ، یہ آداب ہے۔ بہلول دانا پھر اٹھے، کہا میاں تجھ سے تو بات کرنا ہی بے وقوفی ہے، نہ کھانے کے آداب آتے ہیں، نہ جو ہے کلام کرنے کے آداب آتے ہیں، نہ تجھے سونے کے آداب آتے ہیں، اتنا بڑا امام بنا بیٹا ہے۔ تو جب بہلول دانا جانے لگے نا تو حضرت جنید بغدادی پتہ ہے کون ہے؟ داتا علی اجویری کہتے ہیں کہ جنید بغدادی میرے بھی شیخ ہیں۔ وہ جنید بغدادی نے بہلول دانا کے پیر پکڑ لیے، کہا حضرت مجھے کھانے کے آداب نہیں آتے، کلام کرنے کے آداب نہیں آتے، سونے کے آداب نہیں آتے، اب آپ پر بتانا بھی واجب ہو گیا ہے، ذرا بتا کر چلے جائیں۔ تو بہلول دانا کہنے لگے کہ کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ تیرے سامنے کھانا پڑا ہو تو تو یہ دیکھ یہ کھانا حرام کا ہے یا حلال سے آیا ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ، بسم اللہ، اگر کھانا حرام ذرائع سے آیا ہو تو بسم اللہ پڑھ، پورا قرآن بھی پڑھ، وہ حرام کا حرام رہے گا، تیرے اندر جائے گا، تجھے بھی ناپاک کرے گا۔ اگر کھانا ہوا نا حلال، پھر جب تو پڑھے گا نا بسم اللہ، پھر اندر نور ہی نور پھیلے گا۔
کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ کہ تو دیکھ یہ لقمہ حلال کا یا حرام کا. کہا گفتگو کرنے کا ادب پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ تو جو جملے کہہ رہا ہو نا لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہ کہہ رہا ہو بلکہ اللہ اس کے رسول کے لیے کہہ رہا ہو. اور سونے کا ادب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے، مجھے پتہ ہے بڑا مشکل ہے، یہ ہونا بھی کوئی نہیں ہے. سونے کا ادب پتہ ہے کیا ہے؟ جب تو بستر پہ جائے نا تو جس نے تیرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہو، رات کو تو جب بستر پہ جا کر لیٹے نا تو کہے مالک تیرے اور تیرے محبوب کے لیے میں نے اسے اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیا ہے. لیکن یہ ہے بڑا مشکل کام. ہاں ہم تو رات کو سوتے ہیں نا، صبح کہتے ہیں صبح اٹھوں گا نا پہلے اسی کو جا کر کھینچوں گا. میاں صبح تیری سانسیں ہی بند ہوگی پھر کیا کرے گا تو؟ بتا نا پھر تو کیا کرے گا، بتا ذرا. جب سوئے نا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کو معاف کر دیں. مالک جس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تیری رضا کے لیے اور تیرے پیارے محبوب کی رضا کے لیے میں نے سب کو معاف کر دیا. انشاءاللہ اگلے جمعے بھی یہاں سے تسلسل آگے رہے گا اللہ تعالیٰ سے